آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ میں خوبصورت ہوں؟ لوگ تو مجھے بہت بدصورت کہتے ہیں۔ وہ مسلسل ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے جب میں باہر جاتی ہوں تو سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں سب گروپ فیلوز مجھے بلیکش کہہ کر پکارتی ہیں، کبھی میرے ہونٹوں کا مذاق، کبھی رنگ کا۔ اور آپ نے شروع سے میرے ساتھ جھوٹ بولا کہ میں خوبصورت ہوں، بلکہ بہت زیادہ خوبصورت۔ اگر آپ شروع سے مجھے عادی کر دیتی تو اپنے لیے بدصورت جیسا لفظ مجھے برا نہ لگتا۔ بیٹی کے منہ سے یہ باتیں سن کر ساجدہ کا دل شدید زخمی ہو رہا تھا، مگر وہ بیٹی کے سامنے خود کو کمزور کیسے ظاہر کر سکتی تھی؟ وہ اپنی بیٹی کی واحد دوست تھی، اس کا واحد حوصلہ تھی۔ دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی، لوگوں کی باتوں پر توجہ کیوں دیتی ہو؟ لوگوں کا تو کام ہی دوسروں کا دل دکھانا ہوتا ہے، تمہیں مضبوط بننا ہے میری بچی۔ چہرے تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا، سیرت پر دھیان دو بیٹی۔ صورت دیکھ کر مرمٹ تو بہت سے لوگ جاتے ہیں، مگر جب واسطہ پڑتا ہے تو حسین صورتوں کے پیچھے سیاہ کردار چھپے ملتے ہیں۔ باتیں تو بہت پیاری تھیں، مگر نیلم پر بالکل اثر نہیں کر رہی تھی۔ ماں نے بہت سمجھایا، مگر اس کی سوئی وہیں اٹکی رہی۔ ماں کا کلیجہ بیٹی کی حالت دیکھ کر منہ کو آ رہا تھا۔ وہ کیسے سمجھاتی کہ معاشرے کا معیار ہی یہ بن چکا ہے کہ لڑکی گوری چٹی ہو، گھنے بال، گلابی ہونٹ، سلیم سمارٹ اور فٹ فاٹ۔ مگر لوگوں کو کون سمجھائے کہ جوانی تو ڈھلنے والی ہے، خوبصورت سے خوبصورت نے بھی مر جانا ہے، اور بدصورت کا گھر بھی قبر ہی ہوگا۔ بیٹی کو گلے لگا کر اس کے ساتھ ہی رونے لگی۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے۔ کبھی نیلم خوش ہوتی، کبھی اداس، کبھی مسکراتی چہچہاتی، اور کبھی خاموش ایسے جیسے کبھی بولی نہ ہو۔ کبھی تو پر لگا کر نیلم ہواؤں میں اڑتی، اور کبھی لوگوں کی باتوں پر سسکیوں سے زمین پر ہی چپک جاتی، آنکھوں میں سمائے خوابوں کو حسرت سمجھ کر کہیں دور پھینک آتی۔ مگر آج اسے اپنے خواب سچ ہوتے دکھائی دیے، جب وہ اپنا گولڈ میڈل وصول کرنے سٹیج کی اونچائیوں پر چڑھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک پنچھی کی طرح بادلوں میں اڑی جا رہی ہے، بس اڑتے اڑتے وہ کسی ایسی وادی میں پہنچ جائے گی جہاں کوئی نہ اس کی بدصورتی پر اس کا مذاق اڑائے گا، نہ ہی اس کو بلیکش کہہ کر رولائے گا۔ آسمان کی بلندیوں سے اسے اپنی فیلوز کا نہ تو گورا رنگ دکھائی دے رہا تھا، نہ ہی گھنے سیاہ بال۔ اسے تو بس ایک چمکتا چہرہ نظر آ رہا تھا، جو اس کی پیاری امی جان کا تھا، جو اس کی سچی واحد دوست تھی، جو نہ اس کے کالے رنگ پر اسے تانے دیتی تھی، نہ بدصورت کہہ کر رلاتی تھی۔ وہ آج سب کو شکست دے چکی تھی۔ اس کی بدصورتی اور کالا رنگ اس کا کانفیڈنس بن گیا تھا۔ بدصورت کہہ کر ہنستے چلے جاتے ہو، بدصورت کہہ کر ہنستے چلے جاتے ہو، مذاق انسان کا اڑاتے ہو یا مصور کا؟ رکیں اور سوچیں، کہیں ہم تو دوسروں کے رنگ اور شکل و صورت کی بنا پر دوسروں کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، ان کو برے ناموں سے تو نہیں بلاتے؟ کیا ہمارا معیار بھی شکل و صورت تو نہیں؟ کیا ہم دوسروں کو اذیت تو نہیں دیتے؟ اگر ہاں تو پھر آج سے ہی اپنی اصلاح شروع کریں اور اپنا معیار بدلیں، ورنہ صورتوں کے پجاریوں کے سوا ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں بچے گا۔